نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں کی عظیم قربانیوں کو سلام۔ یوم عاشور عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ ملک بھر میں 10ویں محرم الحرام کے جلوس، لاہور میں نثار حویلی سے برآمد ہونے والا جلوس کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر۔ کراچی کا مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ کھارادر پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ پشاور، کوئٹہ، ملتان، فیصل آباد، گجرانوالہ، سکھر، حیدرآباد، کوٹری اور دیگر شہروں میں بھی جلوس۔ اسلام آباد، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی جلوس۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات، جگہ جگہ سبیلوں کا اہتمام۔ ملک بھر میں یوم عاشور پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ پنجاب میں جدید ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال۔ صوبے بھر میں 1,25,641 پولیس اہلکار تعینات رہے۔ پاک فوج کے 61 اور رینجرز کی 76 کمپنیاں طلب کی گئیں۔ خیبر پختونخوا میں 50,000 پولیس اہلکار تعینات کیے گئے۔ ایف سی کی خدمات بھی لی گئیں۔ پشاور سمیت مختلف اضلاع میں دفعہ 144 نافذ۔ موٹر سائیکل کی ڈبل سواری اور اسلحے کی نمائش پر پابندی۔ کوئٹہ میں یوم عاشور پر 15,000 سیکیورٹی اہلکار تعینات رہے۔ شہر میں موبائل فون سروس معطل۔ محرم الحرام میں پنجاب بھر میں 3 ٹیئر انتظامی اور سیکیورٹی ماڈل پر عمل درآمد۔ یوم عاشور پر امن و امان کے قیام کے لیے سیکیورٹی ہائی الرٹ رہی۔ اے آئی ڈرونز اور باڈی کیم کے ذریعے مجالس اور جلوسوں کی سیکیورٹی۔ پنجاب کے وزراء عزاداران کی خدمت کے لیے فیلڈ میں موجود رہے۔ 47,000 سے زائد مجالس اور جلوسوں کی سیکیورٹی یقینی بنائی گئی۔ محکمہ داخلہ میں قائم صوبہ انٹیلیجنس سینٹر 24 گھنٹے کام کرتا رہا۔ ڈیجیٹل وال پر تمام جلوسوں اور مجالس کی CCTV سے مانیٹرنگ۔ عزاداران کو گرمی سے بچانے کے لیے اینٹی اسموک گنز کے ذریعے پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا رہا۔ پنجاب میں پہلی بار تقریباً 5,000 امام بارگاہیں QR کوڈ سے منسلک کی گئیں۔ جلوسوں، مجالس کے منتظمین، عزاداران اور عوام کا تاریخی سیکیورٹی انتظامات پر مریم نواز کو خراج تحسین۔ ابنائے ہرموز میں تنازعات کی روک تھام کے لیے ایران اور امریکہ کے درمیان رابطہ چینل قائم۔ ایرانی ٹی وی کے مطابق رابطہ چینل سوئٹزرلینڈ مذاکرات کے اعلامیے کے تحت قائم کیا گیا۔ رابطہ چینل آبی گزرگاہ میں فوجی تنازع کا سبب بننے والے واقعات سے بچنے کے لیے قائم کیا گیا۔ اقدام کا مقصد اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے آرٹیکل 5 پر عمل درآمد یقینی بنانا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے کہ ابنائے ہرموز میں محفوظ سفر کو مبہم انتظامات، متوازی راستوں یا ایسے فیصلوں کے تحت یقینی نہیں بنایا جا سکتا جن میں ساحلی ریاست کی حیثیت سے ایران کے کردار کو نظر انداز کیا جائے۔ اگر تہران کے ساتھ مناسب رابطہ نہ رکھا گیا تو متوازی بحری راستے معطل کر دیے جائیں گے۔ آبنۂ ہرمز میں ٹول ناقابل قبول۔ امریکہ اور خلیجی ممالک نے آبنۂ ہرمز میں بلا رکاوٹ بحری نقل و حرکت کو علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے ناگزیر قرار دے دیا۔ وزارتی اجلاس کے بعد جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ دیرپا علاقائی امن کے لیے ایران کے بیلسٹک میزائل، ڈرون اور پراکسی گروپوں سمیت تمام خطرات کا مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ ایران کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد سے مشروط ہے۔ GCC ممالک نے ایران پر عراق پر پراکسی گروپوں کی حمایت کا الزام لگایا اور خلیجی ممالک پر حملوں کی مذمت کی۔ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پر دستخط کا خیر مقدم۔ پاکستان اور قطر کے ثالثی کردار کی تعریف۔ امریکہ اور خلیج تعاون کونسل کا اعلامیہ مسترد۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اعلامیہ غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیز ہے۔ آبنائے ہرموز میں سلامتی مفاہمتی یادداشت کے مطابق یقینی بنائی جائے گی۔ خطے میں محاذ ذرائع پر مبنی طرز عمل سے گریز کیا جائے۔ امریکہ کا خلیجی ممالک کی سلامتی کا ضامن ہونے کا دعویٰ فریب پر مبنی ہے۔ خطے میں امریکی فوج کی موجودگی عدم استحکام اور تقسیم کا باعث بنی۔ خلیجی ممالک اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ خلیجی ممالک امریکہ کا ساتھ دینے کی بجائے ایران کا ساتھ دیں۔ خلیجی ممالک خطے کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک بنانے کے اقدامات کی حمایت کریں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران کو اپنے دفاع کا فطری اور قانونی حق حاصل ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی کارروائیوں پر خلیجی ممالک کو بھی جواب دہ ہونا چاہیے۔ ایران کی دفاعی صلاحیتیں قومی سلامتی اور خطے کی سلامتی کی ضامن ہیں۔
متحدہ عرب امارات اور ایران کے وزرائے خارجہ کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا علاقائی صورتحال اور عالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ یو اے ای کے وزیر خارجہ نے کہا کہ جنگ بندی اور مفاہمت کی شرائط پر مکمل عمل درآمد ضروری ہے، ریاستوں کی خود مختاری اور ہمسائیگی کے اصولوں کا احترام کیا جائے، بین الاقوامی قانون کی مکمل پاسداری ناگزیر ہے، آبِ ہرمز میں محفوظ اور آزاد جہاز رانی یقینی بنائی جائے، امریکہ ایران مذاکرات کے مثبت نتائج کی امید ہے، پائیدار امن اور علاقائی استحکام مذاکرات سے ہی ممکن ہے، سنجیدہ سفارتکاری اور ذمہ دارانہ مکالمہ بحرانوں کا بہترین حل ہے۔ ایران اپنے خلاف کسی بھی مہم جوئی کو برداشت نہیں کرے گا، خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا اعلان۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ پڑوسی ممالک کی فضائی حدود میں اسرائیلی طیاروں کی موجودگی ایران کے خلاف براہ راست خطرہ ہے۔ امریکہ صہیونی حکومت کو لگام دینے میں ناکام رہا تو ایران خاموش نہیں بیٹھے گا، کسی بھی جارحانہ اقدام کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ اسرائیل کے جنوبی لبنان میں حملے، 7 افراد شہید، صہیونی ریاست نے 7 افراد کو حزب اللہ کا ارکان قرار دیا، سیکیورٹی زون کے قریب ہتھیار منتقل کرنے کی کوشش کا دعویٰ، اسرائیلی فوج کی فضا سے پمفلٹ گرا کر عوام کو مختلف علاقے خالی کرنے کا حکم۔ حزب اللہ کے سربراہ کا لیبنان سے اسرائیل کے مکمل انخلا تک ہتھیار نہ ڈالنے کا اعلان۔ نعیم قاسم کا کہنا ہے کہ اسرائیلی جارحیت کا مقصد حزب اللہ کا خاتمہ تھا لیکن وہ ناکام رہا، ہمارا صبر کمزوری نہیں، ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ ایران امریکہ معاہدہ واشنگٹن اور اسرائیل کی شکست کا باقاعدہ اعلان ہے، لیبنانی حکام امریکہ اور اسرائیل کے مفادات کے لیے کام نہ کریں، لیبنان کی حکومت ملک کی خود مختاری کے راستے پر چلی تو ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ایران اسرائیل پر حملہ کر کے بڑی غلطی کرے گا، اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کارٹرز نے کہا ہے کہ پاسداران انقلاب کے کمانڈر مسلسل دھمکیاں دے رہے ہیں، آبنائے ہرمز کی صورتحال یا حملے ہمیں روک نہیں سکتے، اسرائیلی فوج کا اپنا کام مکمل کرے گی۔ امام حسین کی قربانی حق، صبر اور استقامت کا لازوال پیغام ہے۔ ایران نے اسرائیل کے خلاف ثابت قدمی کا مظاہرہ کر کے شہدائے کربلا کی سنت کو زندہ کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو، کہا پاکستان کے کردار سے امت مسلمہ کے اتحاد کو نئی تقویت ملی، ایران، فلسطین اور لیبنان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، وہ وقت دور نہیں جب فلسطین آزاد ریاست بنے گا، لیبنانی عوام اسرائیلی ظلم و ستم سے نجات حاصل کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو سلام، کہا کہ واقعہ کربلا انسانیت کے لیے انصاف کی راہ پر چلنے کی تحریک ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی اسلامی اقدار کی بقا کے لیے تھی۔ حضرت امام حسین نے سیاسی اخلاقیات کا بہترین ابدی منشور پیش کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہر مظلوم کے لیے جرأت اور شجاعت کا استعارہ ہے۔ یوم عاشور پر سندھ بھر میں 1300 جلوس نکالے گئے، امن و امان برقرار رکھنے کے لیے فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے گئے، 60,000 کے قریب افسران و اہلکاروں نے سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا ٹاک، کہا حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کی عظیم قربانی امت مسلمہ کا لازوال سرمایہ ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی اور کور کمانڈر بلوچستان لیفٹیننٹ جنرل راحت سلیم احمد خان کا سینٹرل پولیس آفس کوئٹہ کا دورہ، ڈیٹا کمانڈ اینڈ کمیونیکیشن سینٹر سے لائیو کیمروں کے ذریعے 10 محرم الحرام کی جلوسوں اور مجالس کا جائزہ لیا۔ آئی جی بلوچستان کے امن و امان کے قیام سے متعلق اقدامات پر بریفنگ، وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا کہ امن و امان کے قیام حکومت کی اولین ترجیح ہے، یوم عاشور حق، صبر، قربانی اور باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا درس دیتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم قربانی رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا محکمہ داخلہ کے مرکزی کنٹرول روم اور کربلا گامیشہ کا دورہ، لاہور کے مرکزی جلوس
اور اختتامی پوائنٹ پر سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔ مریم اورنگزیب نے میڈیا سے گفتگو میں کہا پورے پنجاب میں سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کیے گئے، 50,000 سے زائد سیف سٹیز کیمروں کے ذریعے نگرانی کی گئی، جلوسوں کی نگرانی کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال یقینی بنایا، تمام حکومتی ادارے مکمل چوکس ہیں، صوبائی اداروں نے امن کمیٹیوں کے ذریعے بہترین اقدامات کیے، صوبائی سطح پر کنٹرول روم قائم کر کے جلوسوں اور مجالس کی نگرانی کی گئی۔ واقعہ کربلا ہمیں صبر، استقامت اور قربانی کا درس دیتا ہے۔ عوامی حقوق کی آڑ میں آزاد جموں کشمیر میں انتشار پھیلانے کی سازش پھر بے نقاب، بغاوت اور پرتشدد کارروائیوں کے لیے اسلحے کا استعمال۔ آزاد جموں کشمیر پولیس نے اسلحہ لے جانے والے کالعدم کمیٹی کے ناصر کو گرفتار کر لیا۔ شرپسندوں نے انکشاف کیا کہ وہ کالعدم کمیٹی کے سرغنہ مہران، ایمان اور ناظم کے لیے کام کر رہے تھے۔ کالعدم کمیٹی کے رکن گرفتار نعیم نے اعتراف کیا کہ ہم ایکشن کمیٹی کے رکن ہیں اور پہلے بھی توڑ پھوڑ اور پرتشدد کارروائیوں میں ملوث رہے۔ سرغنہ مہران نے ہمیں ڈڈیال سے اسلحہ لے جانے کا حکم دیا تھا۔ کالعدم کمیٹی کے گرفتار شرپسند عاقب نے بتایا کہ انتشاری سرغنہ مہران نے کہا تھا کہ یہ سارا اسلحہ پولیس اور رینجرز کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ ہم آئندہ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے کسی بھی کام میں شامل نہیں ہوں گے۔ عوام سے اپیل ہے کہ وہ بھی اس طرح کے کسی بھی کام میں ملوث نہ ہوں۔